السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے تھیسس رائٹنگ کا دوسرا چیپٹر ریویو آف لٹریچر۔ ہم نے فرسٹ لیکچر میں اس کا انٹروڈکشن کے بارے میں بتایا تھا، اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جو تھیسس میں دوسرا چیپٹر ہوتا ہے ریویو آف لٹریچر کا۔ سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ریویو لٹریچر اسٹارٹ کس طرح کرنا ہے اور اس میں کیا کیا چیز ضرورت ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے چوزنگ آف ٹاپک، مطلب سب سے پہلے ہم اپنا ایک ٹاپک چوز کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم آئیڈینٹیفائی یور ریسرچ انٹرسٹ، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارا انٹرسٹ ہے کہ نہیں۔ ٹاپک جو بھی ہم چوز کریں گے اس میں ہمارا انٹرسٹ ہونا بہت لازمی ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ڈیولپنگ ریسرچ کویسچن، اور اس میں اس طرح کے کچھ کویسچن ہوتے ہیں جو ہم نے ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں۔ انشور اٹس اے ریسرچیبل، مطلب وہ ہم نے ٹاپک چننا ہوتا ہے جو ریسرچ کے قابل بھی ہو اور جس پہ ہمارا تھوڑا سا انٹرسٹ بھی ہو اور ہم اس پہ ریسرچ بھی کر سکتے ہوں۔ اینڈ یور فیلڈ ریکوائرمنٹ، اور ہمارے فیلڈ کے ریلیٹڈ بھی ہو، مطلب جس طرح آپ کا فیلڈ میتھ ہے، آپ کا فیلڈ بایو ہے یا آپ کا فیلڈ کیمسٹری ہے، تو جب آپ نے ریسرچ کرنی ہے تو اس کا جو ٹاپک ہو وہ آپ کی فیلڈ کے ہی مطابق ہو۔ اگر میتھ کے اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنے ہی میتھ کا کوئی ٹاپک ہو، اور اگر بایو کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کا اپنا بایو کے ریلیٹڈ ہو، اور اگر کیمسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کا جو ٹاپک ہے وہ کیمسٹری کے ریلیٹڈ ہو۔ اگر وہ آپ کی اپنی فیلڈ کے متعلق ہوگا تو اس میں آپ لوگوں کے لیے ریسرچ کرنے میں زیادہ دقت نہیں آئے گی۔ دوسرا اس کا ہوتا ہے ایڈیٹنگ کرنا، ٹھیک ہے، یہ ایک مین اور امپورٹنٹ چیز ہے جس میں بہت مسٹیک کی وجہ سے آپ کا تھیسس جو ہے وہ ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کی ایڈیٹنگ میں آپ لوگوں نے کچھ 2 سے 3 چیزیں ہیں جن پہ آپ نے عبور حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ایڈیٹنگ میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چیک گرامر۔ آپ نے اس کی گرامر چیک کرنی ہے کہ جو آپ نے سینٹینس لکھا ہے ریویو آف لٹریچر میں، آیا اس کی جو گرامر ہے وہ ٹھیک ہے یا پھر غلط ہے۔ اگر گرامر غلط ہوگی تو بعد میں وہ تھیسس ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کی پنچویشن دیکھنی ہوتی ہے، یہ ویری امپورٹنٹ چیز ہے کہ کہاں پہ پنچویشن آنی ہے اور کہاں پہ نہیں آنی۔ جہاں پہ مطلب ایک ورڈز میں بہت زیادہ تھنگز آ جائیں تو ان کو پنچویشن کے ٹائپ میں ہم کیا کرتے ہیں، ڈیفرنس ڈال دیتے ہیں۔ اور تیسری بات ہوتی ہے اسپیلنگ کی، تو آپ نے جو سینٹینس لکھا ہے اس کا جو اسپیلنگ ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں انٹروڈکشن ہو یا پھر ریویو آف لٹریچر ہو یا آپ کا پورا تھیسس ہو، اس کے لکھنے میں بڑا امپورٹنٹ اور اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے، اور سیکنڈ پہ ہمارے پاس ہوتا ہے فونٹ سائز، کہ ہم نے تھیسس کا جو فونٹ سائز ہے وہ کتنا رکھنا ہوتا ہے، اور اس کی جو ہیڈنگ ہوتی ہیں اور اس کی سب ہیڈنگ ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ہمارے پاس جو فونٹ سائز ہوتا ہے وہ 12 پوائنٹ ہوتا ہے اور ٹائم نیو ریمن میں ہوتا ہے، اور مین ٹیکسٹ جو ہم لکھتے ہیں نا اس کا جو ہمارے پاس فونٹ سائز ہوتا ہے وہ 12 پوائنٹ ہوتا ہے، مطلب 12 انچز ہوتا ہے، اور اس کو ہم جو لکھتے ہیں وہ ٹائم نیو ریمن میں لکھتے ہیں۔ اور اس کا جو ایٹ آل ہوتا ہے سٹیشن میں اس کو ہم اٹیلک فارم میں لکھتے ہیں۔ اب اس کی جو ہیڈنگ ہوتی ہے، اور فار ایگزامپل چیپٹر ہے یا سیکشن ہے، اس کی جو ہیڈنگ ہوتی ہے اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ 14 سے 16 انچز کا ہوتا ہے فونٹ سائز۔ اور جو اس کی ہم ایک اب چیپٹر ہے وہ تو ایک مین ہیڈنگ ہے، اس کے بعد آپ نے چھوٹی چھوٹی جس طرح ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے یا اس چیز کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی ہے جو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہیڈنگ دینا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کی بن جاتی ہے سب ہیڈنگ۔ اور سب ہیڈنگ کا جو فونٹ سائز ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 12 سے 14 کے درمیان ہوتا ہے، اور یہ ہوتا بولڈ ہے۔ اگر چیپٹر کا بھی فونٹ سائز ہوگا تو وہ بھی بولڈ لکھیں گے، اور سب ہیڈنگ کا ہوگا تو وہ بھی آپ نے کیا لکھنا ہے، بولڈ لکھنا ہے۔ لیکن چیپٹر کا جو ہے وہ 14 سے 16 کے درمیان ہونا چاہیے، اور جو سب ہیڈنگ کا ہے وہ 12 سے 14 ہونا چاہیے۔ مطلب ہیڈنگ اور سب ہیڈنگ میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہونا چاہیے، لیکن دونوں کو آپ نے لکھنا کس میں ہوتا ہے، بولڈ میں۔ اور ایک چیز ہم نے نوٹ کرنی ہوتی ہے کہ ورڈ کنٹینٹ، مطلب ہم جو تھیسس لکھ رہے ہیں وہ کتنے ورڈ کا ہو، مطلب ریویو لٹریچر جو ہمارا ایک چیپٹر ہے وہ کتنے ورڈ کا ہمارے پاس چیپٹر ہونا چاہیے۔ تو اس میں جو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کا جو ریویو لٹریچر کا چیپٹر ہوتا ہے وہ 8000 سے 10,000 ورڈز پر مشتمل ہوتا ہے۔
اور جو ماسٹر کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا 15,000 سے 20,000 ورڈز پر ریویو آف لٹریچر کا جو چیپٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کا 50,000 سے 80,000 ورڈز تک جو ہوتا ہے وہ تھیسس کا ریویو لٹریچر کا جو چیپٹر ہوتا ہے، اور ان کی جو لائن سپیسنگ ہوتی ہے نا وہ ہمارے پاس 1.5 ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہماری یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں تو ان کے بعد ہم تھیسس جو ہے اپنا وہ فائنل سبمٹ کر سکتے ہیں، اور پھر ہم آگے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پروسیس ہم نے کرنا کس طرح ہوتا ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹ، اور اب یہ آپ لوگوں کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے ریویو آف لٹریچر کا چیپٹر نمبر 2 ہے۔ اب ہمارے پاس جو چیپٹر نمبر 2 ہے یہ ہمارے پاس مین ہیڈنگ ہے، اور ریویو آف لٹریچر جو ہے وہ اس کی ہمارے پاس کیا ہے، سب ہیڈنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگوں نے اس کا جو میتھڈ ہے وہ اسی طرح ہی رکھنا ہے، چیپٹر آف 2 ایک سائڈ پہ اور ریویو لٹریچر کا میتھڈ جو ہے وہ اس طرح رکھنا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ انٹروڈکشن اور ریویو لٹریچر میں ڈفرینس کیا ہے۔ اب ڈفرینس ہمارے پاس یہ ہے کہ ریویو آف لٹریچر جس طرح آپ لوگوں کو یہ پہلی سٹیشن نظر آ رہی ہے موری ایٹ آل 2000، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ انٹروڈکشن میں تو ہم سٹیشن جو ہے وہ درمیان میں بھی لاسٹ میں کہیں بھی ہم اس کی پٹ کر سکتے ہیں، لیکن ریویو آف لٹریچر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ اس کی جو سٹیشن ہے وہ آپ نے سٹارٹ میں ہی پٹ کرنی ہے، اس کے بعد اس کا جو پیراگراف ہوگا وہ آپ نے پٹ کرنا ہے۔ اور ریویو آف لٹریچر میں ایک اور بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ اس میں صرف ایک ہی سٹیشن ڈالنی ہے، اور اس کے علاوہ جس طرح یہ موری ایٹ آل ہے تو اس میں جو ایٹ آل ہے اس کو آپ نے اٹیلک لکھنا ہے، اور آگے جو جیئر ہے 2000۔ اب کچھ یونیورسٹیز اس میں اعتکاف نہیں کر رہی کہ ہمارے پاس جو یہ 2000 ہے اب یہ 2010 سے اوپر کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے اب جو بھی اپنا ریویو آف لٹریچر لکھنا ہے تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جو آرٹیکل آپ نے اٹھایا ہے اس کی جو سٹیشن ہے وہ 2010 سے آگے کی ہو، ٹھیک ہے۔ 2010 سے پیچھے اگر ہوگی تو کچھ یونیورسٹی وہ اس کو کیا کر دیتی ہیں، ریجیکٹ کر دیتی ہیں، لیکن آپ اپنی یونیورسٹیز کے جو رولز ہیں ان کو دیکھ کر ان کے مطابق آپ جی آر کو کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے جس طرح یہ کینگ ایٹ آل ہے تو اب ایٹ آل کو آپ نے کس فارم میں لکھنا ہوتا ہے، اٹیلک، یہ 2010 کا ہے، اور آپ نے ایک ہی پیراگراف میں ایک ہی سٹیشن دینی ہے، ایک سے زیادہ سٹیشن آپ لوگ نہیں دے سکتے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے ریویو آف لٹریچر سٹارٹ کس طرح کرنا ہے اور ہم نے ریویو آف لٹریچر لکھنا کس طرح ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ کے لوگوں کے پاس یہ اسکرین پر ایک آرٹیکل نظر آ رہا ہے واٹر کوالٹی کا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے آرٹیکل گوگل اسکالر سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے یا کسی اور ویب سائٹ سے آپ کو مل جائے تو آرٹیکل آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے۔ اب آرٹیکل ڈاؤن لوڈ کر کے سب سے پہلے آپ سٹارٹ میں اس کا ابسٹریکٹ دیکھیں گے۔ ابسٹریکٹ جو ہوتا ہے یہ آپ کے پاس پورے آرٹیکل کا جو یا پھر پورے پیپر کا آپ کے پاس ایک سمری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، مختصر۔ تو اب آپ نے اس سارے ابسٹریکٹ کو یہاں سے کاپی کرنا ہے اور آپ نے اس کو چیٹ جی پی یا کسی اور ٹولز کو دینا ہے کہ آپ اس کو 200 سے 300 ورڈز کے درمیان سمرائز کر دیں، ٹھیک ہے۔ عموماً ایبسٹریکٹ ہمارے پاس اتنا ہی ہوتا ہے 200 سے 300 ورڈز کے درمیان، اگر زیادہ بھی ہے تو آپ اس کو 200 ورڈز تک سمرائز کر سکتے ہیں۔ اس کو سمرائز کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ریویو آف لٹریچر میں پٹ کر دینا ہے، اور اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے اوپر یہ جتنے یہ آتھر ہیں، عبدالرشید ہے، انمل حسین چودھری ہے، تنویر الحق ہے یا محمد رحمان ہے، یہ جتنے آپ لوگوں کے پاس ہیں، اب آپ نے دیکھنا کیا ہے کہ جب آپ ابسٹریکٹ کو اس کو چیٹ جی پی کو دے کے سمرائز کر کے آپ نے ریویو لٹریچر میں لکھنا ہے تو اب آپ نے آتھر کی کیا دینی ہے، ایک سٹیشن دینی ہے۔ اب اس سٹیشن کو دینے کے لیے آپ نے نیچے ریفرنس میں چلے جانا ہے اور ریفرنس میں دیکھنا ہے کہ یہ جو اوپر آتھر جن کے نام لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کا کوئی نہ کوئی نام پہلے ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب ان 4-5 میں سے جس کا بھی نام پہلے ہوگا جس بھی ریفرنس میں، آپ نے وہاں سے وہ اٹھا کے وہ دیکھنا ہے کہ وہ سٹیشن میں ایئر بھی لکھا ہوا ہوگا، تو یہاں آ کے ریویو لٹریچر میں سٹارٹ میں اس کے نام لکھ کے ایٹ آل لکھ کے آگے وہ جس جیئر میں اس نے وہ لکھا ہے ریفرنس ہوگا اس جیئر کا وہ ڈال کے تو آپ نے وہ سٹیشن کمپلیٹ کر لینی ہے۔ اس طرح آپ کا وہ ریویو لٹریچر کا ایک پیراگراف کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جس آتھر کی آپ نے سٹیشن اوپر لکھی ہے اسی کا ہی ریفرنس آپ نے نیچے وہاں سے کاپی کر کے وہ آپ نے اپنی فائل میں
پٹ کرنا ہے۔ اس طرح آپ کا مطلب ایک ریفرنس بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کا ایک ریویو لٹریچر کا پیراگراف بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور عموماً ہمیں تھیسس کے لیے تقریباً 70 سے 80 ریفرنس ضرورت ہوتے ہیں۔ اس میں سے کچھ ریفرنس آپ کے انٹروڈکشن میں ایڈ ہوتے ہیں، کچھ آپ کے ریویو آف لٹریچر میں ایڈ ہو جاتے ہیں اور کچھ آپ کے آگے میتھڈالوجی کے چیپٹر میں، وہاں 1، 2 یا 3 اب تک آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ وہ ساروں کو ایڈ کر کے آپ لوگوں کے پاس 60 سے 70 جو ہیں وہ ایڈ ہو جاتے ہیں۔ موسٹلی یونیورسٹی 70 پلس ہی مانگتی ہے۔ اب جس طرح پہلے آپ نے وہاں دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو آتھر تھے، اب ان کے نام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ نے اگر وہاں سے ایبسٹریکٹ کو کاپی کر کے چیٹ جی پی کو دیا ہے، اس کو دینے کے بعد اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اسٹیشن میں کس کا نام لکھنا ہے۔ اب جس طرح رحمان، وہاں جو آتھر کے نیم ہے وہاں رحمان لکھا ہوا ہے۔ اب آپ ریفرنس میں آ جائیں، ریفرنس میں دیکھیں تو رحمان کا یہاں ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ 2022 میں ہے۔ تو آپ نے جو اسٹیشن دینی ہے رحمان ایٹ آل 2022، اور پھر رحمان میں آ کے آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں سے اس کا ریفرنس اٹھانا ہے۔ پھر ریفرنس اٹھا کے آپ نے اپنے جو ریفرنس والا آپ کے پاس وہ بنا ہوگا چیپٹر، آپ نے اس وہاں جا کے اپنا ریفرنس کیا کر دینا ہے، پٹ کر دینا ہے۔ اسی طرح تقریباً آپ نے 10 سے 12 پیجز لکھنے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے پاس کم از کم 35 سے 40 آرٹیکل ہوگا، تو اس میں آپ لوگوں کے لیے لکھنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، وہ آپ ایزلی اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح آپ کا یہ تھیسس چیپٹر نمبر 1 وہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، چیپٹر نمبر جو 2 ہے ریویو آف لٹریچر وہ ہم نے اب ڈسکس کیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہوگا ہمارا لیکچر، اس میں ہم نے میتھڈالوجی کو کرنا ہے، اور وہ سب سے جو مشکل ترین چیپٹر ہوتا ہے ہمارے تھیسس کا، وہ میتھڈالوجی اور اس کی ریزلٹ ڈسکشن ہوتی ہے۔ پھر ہم اس کو نیکسٹ لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔